أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل على لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله كل شيء قدرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاطه علمك صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل میری عزیز بہنوں بچیوں جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سننے والے جناب سید عصمت جناب سیدہ پہ 3 مرتبہ درود پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل نے صحیفہ کاملہ میں ہمیں طریقہ سکھایا کہ جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں گفتگو کریں، کچھ بیان کریں تو سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو آئیے بہنوں آج اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا اس انداز سے کریں کہ کائنات کی وہ عظیم ہستی صدیقہ طاہرہ جس طرح آپ نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا۔ آئیے چلے مدینہ چلے، مدینے کا دربار ہے۔ جب خلیفہ اول نے یہ تہیہ کیا کہ جناب سیدہ سے باغ فدق کو چھین لیا جائے، اللہ اللہ، یہ صدیقہ کائنات جب کہتے ہیں آپ کو پتا چلا، آپ نے مدینے کی قبیلہ بنی ہاشم کی خواتین کو جمع کیا، آپ نے رسول خدا کے بعد کئی مرتبہ ان خواتین کو اپنے گھر بھی بلایا، آپ نے محلہ بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا اور آپ نے حجاب کا وہ اہتمام کیا۔ کہتے جناب سیدہ سر سے پیر تک حجاب میں ملبوس تھی، چادر تطہیر میں ملبوس تھی، اور اطراف میں محل بنی ہاشم کی خواتین آپ کو اس طرح لیے ہوئے تھی کہ آپ کا سایہ تک نہیں نظر آ رہا تھا، مگر کہتے ہیں آپ کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے رسول خدا کا چلنے کا انداز تھا۔ اللہ اللہ، روایتیں کہتی ہیں جب جناب سیدہ خلیفہ کے دربار میں پہنچی ہیں اور آپ نے بس اتنا اہتمام کیا گیا، درمیان میں پردہ لگا دیا گیا تھا، کہتے ہیں دربار میں اصحاب رسول بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ جیسے ہی جناب سیدہ دربار میں داخل ہوئی،
آپ نے ایک آہ بلند کی. اللہ اللہ، بی بی کی آہ بلند ہونا تھا. کہتے ہیں درباری رونے لگے. ارے یہاں تک کہ جب تھوڑا مجمع سنبھلا، جناب سیدہ نے خطبہ شروع کیا. آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، ارے جس نے ہمیں انعامات سے نوازا، اس نعمتوں سے نوازا. نعمتیں بھی وہ جو بن مول تھی، بے مثال تھی، اور اتنی بے قیمت تھی. اور ہم وہ تھی تو بہت ہی قیمت والی، مگر پروردگار عالم کہتی ہے تیرا شکر ہے، تیرے انعامات کا تیرا شکر ہے، تیری نعمتوں کا کہ جو تو نے ہم پہ نازل کی. آپ یہ فرماتی ہیں ارے بے نعمتیں بھی کیا ہیں، بے اور مسلسل جن کا نزول ہم پہ جاری ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر سوچیں انمول کیسی اور بے قیمت، جس کی کوئی قیمت نہیں. اگر ہوا میں آکسیجن ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، تو تصور کریں اگر آکسیجن کہیں گیس اسٹیشن کی طرح بک رہی ہوتی، سلنڈرز میں بک رہی ہوتی، تو ہم کس طرح خریدتے. مگر پروردگار عالم ہمیں عطا کر رہا ہے، مسلسل عطا کر رہا ہے، اور بغیر کسی قیمت کے عطا کر رہا ہے. آپ کی اس پروردگار صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ فرماتی ہیں کہ خدا فرماتا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ہم سب جانتے ہیں سورہ ابراہیم جو قرآن کا 14واں سورہ ہے، اس کا 14 سورہ قرآن شریف، اور اس کی 7 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر ادا کرتے جاؤ، میں تمہاری نعمتوں کا میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اللہ، ہماری یہ زبان اس قابل نہ تھی. بی بی کس طرح آپ کو شکر ادا کریں. شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا اور شکر کا طریقہ سکھایا. اللہ اللہ، یہی جناب سیدہ ہیں. اور آج کیونکہ ایام فاطمیہ ہے، بی بی کے مصائب ہوں گے، بی بی کا ذکر ہوگا، مگر پہلے چونکہ میں نے اپنی سرنامہ کلام میں جس قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کی کہ سورہ طلاق کے جو کہ 65 سورہ ہے قرآن شریف کا، اور اس کی آیت نمبر 2 اینڈ آف 2nd and 3rd پوری آیت کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم تقوی اختیار کرو اور میں تمہارے راستے کھولتا چلا جاؤں گا. اللہ اللہ، پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور میں تمہارے رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھولوں گا تو کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، حیران رہ جاتے ہیں. پر خدا ارشاد فرما رہا ہے تمہارے رزق کے دروازے میں ایسی جگہ سے کھولوں گا. پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَحَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور میں تمہارے نجات کے راستے کھولتا چلے جاؤں گا. اور یہاں تک کہ تمہارے لیے رزق کے دروازے ایسے جگہ سے کھولوں گا کہ جب تم حیران ہو جاؤ گے. اور یقیناً وہ قادر ہے ہر چیز پہ. یہاں تک کہ آئیے یہ اس کے لیے ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کی منزل کیا ہے. مگر اس سے پہلے کہ یہ میں نے کیوں ان آیات کو چنا، آئیے دیکھیں. یہ آیت اللہ قاضی علی قاضی طباطبائی بہت بڑے عرفان کی منزل کے بہت بڑے استاد تھے. اگر میں یہ آپ لوگوں کو یاد دلاؤں جو زیارت نجف گئے ہیں، نجف وادی سلام کی زیارت کے لیے، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ سب کو بار بار اس کی زیارت کے لیے بلانا، اور جو نہیں گئے انہیں بہت جلد ان کی زیارت نصیب ہو. تو وادی سلام کے باہر ایک بہت بڑی تصویر لگی ہے آغا علی قاضی طباطبائی کی. یہ اس عرفان کی اس منزل پہ تھے جو کہ
آیت اللہ بہجت کے یہ استاد تھے، آیت اللہ حسین طباطبائی کے استاد تھے، آیت اللہ خمینی کے استاد تھے، اور اس منزل پہ تھے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بہت سارے واقعات ہیں، اس وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، مگر ان کی منزلت بتانا مقصد ہے کہ وہ عرفان کی اس اعلیٰ منزل پہ تھے. آیت اللہ علی قاضی طباطبائی تو کہتے ہیں، واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یا تو 2 جگہ مختلف نام ہیں، ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت اللہ خمینی تھے، یا ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت اللہ حسین طباطبائی تھے. کون حسین طباطبائی؟ تفسیر المیزان کے خالق، اللہ اللہ، تفسیر میزان قرآن کی تفسیر. اور وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے استاد آغا علی قاضی طباطبائی کے پاس آئے اور کہا، آغا ہمیں وہ علم سکھا دیجئے، عرفان کا وہ علم سکھا دیجئے، وہ کیمسٹری کا وہ علم سکھا دیجئے جس کے ذریعے بی بی فضہ، جناب فضہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیا کرتی تھی. اللہ اللہ، جناب سیدہ کی کنیزوں کا مقام. بی بی فضہ جانے قربان ہو ہماری کہ آپ 40 سال تک لوگوں کو قرآن کے ذریعے جواب دیتی رہی. لوگ سوال کرتے تھے، بی بی فضہ قرآن کی آیتوں سے ان کے جواب دیتی تھی. تو پتہ یہ چلا جب انہوں نے سوال کیا اپنے استاد سے کہ ہمیں یہ وہ علم سکھا دیجئے، تو اور استاد بھی کون تھے؟ علی آغا قاضی طباطبائی. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ علم تو تمہیں سکھا دوں گا، مگر تمہیں اپنے نفس پہ بہت قابو رکھنا ہوگا، اپنے نفس کو، اس کو کہیں غلط جگہ استعمال نہ کرنا. اللہ اللہ، استاد اگر علی قاضی طباطبائی جیسے ہیں تو پتہ چلا شاگرد بھی آیت اللہ خمینی اور حسین طباطبائی کہ شاید وہ ان کے بھتیجے بھی تھے. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آغا ہمیں نہ سکھائیے، ہمیں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں. اللہ اللہ، تصور کیجئے استاد بھی کیسا استاد ہے کہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کہتے اس قدر آپ کے حالات زندگی اتنا گرگردہ تھے، آپ اتنے وہ تھے کہ بڑی مشکلوں سے آپ اپنی کیا کہتے ہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے. یہاں اور ان کے پاس، جن کے پاس خمس کا پورا پیسہ ہوتا تھا، اس کے باوجود ان کے پاس اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے 2 مرتبہ مالک مکان نے ان کو کے بیوی بچوں سمیت اور سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا تھا. وہ کہتا تھا، وہ میں بھی تو مجبور ہوں، مجھے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے. اور پھر وہ آیت اللہ قاضی علی قاضی طباطبائی بغیر کرایہ دیے رہنا بھی نہیں چاہتے تھے. تو بات ہو رہی تھی کہ نفس کے قابو کی. پھر آپ کو کہتے آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نے کہا، آؤ میں تم لوگوں کو ایسا علم دیتا ہوں، یہ اس سے تمہیں معرفت کے اس درجے پہ پہنچا دے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ آؤ، آپ نے کہا آپ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہی ہو نا تم سب؟ تو کہا آغا بے شک. تو کہا نماز میں جب نماز واجب ادا کر لو تو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھو. ارے اللہ، یہ وہ تسبیح ہے جو ہمارے حاجات کو بھی قبول کراتی ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتی ہے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اے فاطمہ تم پہ جو صلوات و درود بھیجتا ہے، خدا اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور یہی نہیں کہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ جنت میں اسے ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا. اللہ اللہ، کہا تسبیح جناب سیدہ پڑھیں نماز کے بعد، اور اس انداز سے پڑھیں کہ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. کہتے ہیں کہ آپ تسبیح جناب سیدہ کا وہ ہے نا، سب سے پہلے تو کوشش یہ میری ہو کہ اپنی انگلیوں پہ پڑھوں، کیونکہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ اعضا جوارے گفتگو کریں گے، گواہی دیں گے. تو کوشش میں کروں کہ جناب سیدہ کی تسبیح ہاتھ پہ پڑھوں، اور پھر اگر ہے تو خاک شفا پہ، مگر اس کو اس انداز سے، اس خلوص سے، اس سے پکڑا جائے دونوں ہاتھوں سے، دانے درمیان میں ہو. ختم کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہا جائے. اور پھر علماء کہتے ہیں کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی میں نے نماز ختم کی، میں جس ایکشن میں بیٹھی ہوں اسی انداز میں تسبیح جناب سیدہ کو پڑھوں. الغزو کہتے ہیں جب تسبیح جناب سیدہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں آیت الکرسی کی تلاوت کرو. آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں
3 مرتبہ استغفار پڑھ لو، استغفار پڑھ لو. جب استغفار پڑھ لو تو اس کے بعد سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کر دو. کہتے جب 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اللہ، یہ سورہ کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے. اور اس کی شان نزول تو سبھی جانتے ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب کفار مکہ نے رسول خدا سے کہا کہ تم اپنے خدا کا شجرہ تو بتاؤ، اس کا شجرہ تو پیش کرو. اللہ اللہ، خدا کا شجرہ مانگ رہے تھے. خدا کو جلال آیا، سورہ توحید نازل ہوا. خدا ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، وہ احد ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. اور پھر یہاں پر کہتے پروردگار عالم یہ سورہ کی تعلیم فرمائی، اور پھر آگے جا کے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں. ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ شادی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کفو دیکھا جائے، برابری کا کفو ہو اور تقوی منزل ہو. مگر پروردگار عالم اللہ اللہ، اس کا کوئی کفو نہیں. یہاں تک کہ اور پھر یہاں پر بس ایک بات کرتی جاؤ، یہ وہ سورہ اتنا عظیم سورہ ہے قرآن کا، کیونکہ نماز کے پہلے 2 رکعت میں ہمیں سورہ الحمد کی تلاوت کرنا واجب ہے بے شک. اور اس میں بھی ہم خدا کی حمد و ثنا اور اس سے شروع کرتے ہیں. مگر اس کے بعد جو دوسری 2 رکعت میں دوسرا جو سورہ پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے الحمد کے بعد، وہ دوسری رکعت میں وہ سورہ نہ پڑھے، کیونکہ ایک ہی سورے کو دونوں رکعت میں پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے. مگر یہ وہ سورہ ہے، سورہ قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص وہ سورہ ہے کہ جس کا پڑھنا اگر دونوں رکعت میں پڑھیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یہی نہیں، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں کوئی دوسرا سورہ پڑھنے والی تھی مگر اس کی جگہ اگر سورہ اخلاص کو پڑھ لیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ وہ عظیم سورہ ہے. اور اس سورے کو جب پڑھیں تو جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہر اس پہ جب بھی آپ اگر یہ قرآن کی ایک تجوید کا رول ہے، چونکہ قرآن پڑھاتی ہوں تجوید سے، شاید اس لیے میری چھوٹی بچیوں کے لیے ذکر کرتی چلوں کہ جب قرآن کے یہ عربی زبان کا ایک رول ہے کہ اگر عربی زبان میں 5 حروف قاف تا با جیم دال اگر ان کے اوپر سکون یا ساکن آ جائے تو ہمیں اس کو یا رکنا ہو ٹھہرنا ہو تو ہمیں انفسائز کرنا ہے، زور دے کے پڑھنا ہے. اور اگر قاف تا با جیم دال اگر یاد نہ رہے تو اس کے لیے کہتے ہیں لفظ قطب جد یاد رکھ لے. قطب جد میں جو 5 حروف ہیں ان کو جب بھی ادا کریں اگر ان کے اوپر ساکن سکون آ جاتا ہے تو اس پہ ہم کو بہت زیادہ زور دینا ہے. تو پروردگار آپ فرما رہے ہیں جب نماز کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھو، اس کے بعد میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے، استغفار پڑھے، 3 مرتبہ درود اخلاص سورہ اخلاص پڑھیں، درود محمد و آل محمد پہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت کی 3 مرتبہ تلاوت کر دیں. دیکھیں کس طرح سے پھر کہتے ہیں روحانیت آتی ہے. یقیناً ہمارے علماء مجتہدین یہی تو کرتے ہیں جو روحانیت اس مقام پہ پہنچتے ہیں. تو آئیے ذکر ہو رہا تھا اور پھر بات ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ اس کی کہ من یتق اللہ، تو کہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی کیا ہے؟ جب میں نے سوچا ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا کہ تقوی کی منزل شاید وہی ہوگی جیسے کہ ہمارے مجتہدین اور نائب امام راتیں اپنی نمازوں میں نماز پہ گزارتے ہیں، دن جو ہے روزے اور اس کی تعلیمات میں گزارتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ ہر چیز سے ہمیں پتہ نہیں تقوی کی منزل پہ پہنچنا کتنا مشکل ہوگا. مگر آئیے
کو ہماری جانیں قربان ہو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی بس اتنا ہے کہ جو چیز خدا کو پسند ہے اس کو اختیار کر لو، جو چیز خدا کو پسند نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھ لو، واجبات کو ادا کر لیں، مستحبات کو کرنے کی کوشش کریں، مکروہ سے بچیں، حرام سے بچ جائیں، تو ہم تقوی کی اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یوں تو تقوی کے اوپر بولنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں جن انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گی، مگر بات یہاں ہو رہی ہے جب آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کی منزل کے لیے میں کیا کروں، تو کہا کہ تقوی بہترین یہ ہے، آپ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، نماز کو اس کی فضیلت کے وقت ادا کرو، اور پھر اب قرآن کو جب تلاوت کرو تو اس انداز سے کرو کہ کان سن رہے ہوں، دل پہ اثر ہو رہا ہو اور دل اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر یہاں پر بس اس کا ذکر کرتی چلوں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کی فضیلت کے وقت ادا کرو۔ اللہ اللہ، نماز کے فضیلت کے وقت ادا کرنے کا کتنا مقام ہے۔ ہم لوگ سب سوچتے ہیں نا، خاص طور پہ اب آج کل تو بچے اتنے اویئرنیس آ گئی ہے بچوں میں کہ وہ بھی جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں، والدین تو ہم کرتے ہی ہیں کہ پروردگار عالم یہ بچہ صراط مستقیم پہ چلے، اس بہت اپنی تعلیم کو وقت پہ ادا مکمل کر سکے، اس کی شادی وقت پہ ادا ہو جائے، اور پھر یہی کہ آگے زندگی میں ہر چیز وقت پہ ہو جائے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر نماز کو اس کی فضیلت کے وقت ادا کرو گے تو ہر کام تمہاری زندگی کا اپنے وقت پہ ادا ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو فضیلت کے وقت نماز کا ادا کرنا اتنا، ہمارے علماء کرام فضیلت کے وقت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے یہ کہیں پر تو آیت اللہ بہجت کے لیے لکھا ہے اور کہیں پہ آیت اللہ خمینی کے لیے کہ کہتے ہیں وہ ایک جگہ نماز کہیں گئے، کسی آئی تھنک اٹ واز اے یونیورسٹی، کسی دوسرے ملک میں تھی، وہاں پہ کیونکہ آیت اللہ خمینی تو کافی ملک سے باہر بھی رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، تو کہتے ہیں جب وہاں پہ پروگرام تھا، جب وہ پروگرام ہو گیا تو نماز کا وقت داخل ہوا، جب اور آیت اللہ خمینی کو نماز جماعت کی امامت کرنا تھی، کہتے جب وہ وہاں پہ قریب پہنچے نماز کی جگہ پہ تو وہاں پہ دیکھا کہ سجدگاہ نہیں تھے، سجدگاہ یا مہر نہیں تھے، تو کہتے لوگ دوڑے، کہا ہمیں پتا ہے اوپر ہال میں سجدگاہ رکھے، کسی نے کہا آفس میں رکھیں، کسی نے کہا میری گاڑی میں رکھیں، کہتے لوگ دوڑے کہ نماز کسی طرح سجدگاہ وہاں سے لے کے آ جائیں، کہتے جتنی دیر لوگ سجدگاہ مہر لینے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں آیت اللہ خمینی نے اپنی جیب سے ایک ایسی چیز نکالی جس پہ واجب سجدہ ادا ہو سکتا تھا، آپ نے وہ سجدگاہ رکھی اور نماز پڑھا دی، اور کہا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا، میں نماز کو اتنا ڈیلے نہیں کر سکتا تھا، تمہیں نہیں معلوم فضیلت کا وقت گزر جاتا تو ہم کیا کیا چیزیں ہم سے مس ہو جاتی۔ تو فضیلت، نماز کو فضیلت کے وقت ادا کرنا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایران کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جو اس کی پی ایچ ڈی کی کلاس تھی، پی ایچ ڈی کی فائنل ایگزام تھا، وہ اپنے ایگزام کے لیے نکلا، شاید وہ اس کی گاڑی تھی یا وہ بس میں جا رہا تھا، الغرض کہ بس راستے میں خراب ہو گئی، بس بند ہو گئی، اب اس کا پی ایچ ڈی کا فائنل ایئر کا ایگزام تھا، اب وہ یہ سوچ رہا، وہ اتنا پریشان ہوا کہ اگر میں وقت پہ نہ پہنچا تو میرا سارا سال ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں، بہت جلدی اور مختصر بیان کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا اتنا پریشان ہوا کہ وہ بس سے اترا اور آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کہتا ہے کہ اے میری ماں کے، میرے اے امام زمانہ، جس کو آپ کو، میری ماں کو میں نے ہمیشہ مصیبت میں پکارتے ہوئے دیکھا، یا اب صالح میری مدد کو آئیے، مجھے اس وقت بہت سخت مدد کی ضرورت ہے، میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ ارے کہتے لوگوں نے دیکھا، کوئی شخصیت تشریف لائی، بونٹ اٹھایا، گاڑی کا انجن میں کچھ ہاتھ کیا اور ڈرائیور سے کہا سٹارٹ کرو، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اللہ اللہ، وہ خوش تھا،
مگر کہتے ہیں اس لڑکے کے شانے پہ مولا نے ہاتھ رکھ کے کہا تم نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ عمل کرنا، اور یاد رکھو فضیلت کے وقت پڑھنے کی نماز کو کوشش کرنا۔ اس نے کہا تھا کہ میری مدد اگر ہو گئی مولا تو میں پھر نماز پابندی سے ادا کروں گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ صرف پابندی سے نماز پڑھنا بلکہ فضیلت کے وقت پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اللہ، آئیے اور پھر ذکر اس پہ تقویٰ کی، اس پہ انشاءاللہ آگے اور بہت چیزیں بیان کروں گی، مگر چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، آج مجھے مجلس ہمیں پرسہ دینا ہے وقت کے امام کو، تو پہلے آئیے رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ درود فاطمہ، اللہم صلی علی فاطمہ و بیہا و بالوہا و بنوہا وسر المستضعفین بعدد ما آتک علمک۔ پروردگار عالم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ صلوات پڑھتا ہے اس کو خدا نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ائمہ کے ساتھ، رسول خدا کہتے ہیں ہمارے ساتھ جناب سیدہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ خاص طور پہ علماء کہتے ہیں ان دنوں میں کم از کم تسبیح یہ درود فاطمہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس درود فاطمہ کی اتنی اہمیت ہے، کئی علماء اور آیت اللہ نجفی مرشی نے تو اپنی ول میں، اپنی وصیت میں اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور کہا ہے کہ تم کوشش کرو کہ نماز کے واجب نماز کے قنوت میں درود فاطمہ پڑھو۔ یہ وہ اتنا عظیم درود ہے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے رسول خدا کے درود ہو جناب سیدہ پہ، ان کے بابا رسول خدا پر، ان کے شوہر علی المرتضیٰ پر، ان کے بچوں پر حسنین پر، اور یہاں تک کہ اس راز پر جو جناب سیدہ کی میں ودیعت کر دیا گیا تھا، ارے وہ راز جو رات کی تاریکی میں امیر المومنین نے جناب سیدہ کے ساتھ دفن کر دیا، اور کہتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا اتنا ثواب ہو کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ صرف خدا کا، اللہ کا علم جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ اتنا عظیم صلوات درود محمد جناب سیدہ ہے۔ اللہ اللہ، اس کے لیے اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، اگر کسی کو کوئی خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز جواب دے دیے ہیں، تو کہتے یہ آزمایا ہوا ہے اس لیے بیان کر رہی ہوں۔ کہتے درود فاطمہ کو نماز حاجت پڑھ کے جناب سیدہ کو ہدیہ کرنے کے بعد، نماز کے بعد یہ درود 530 مرتبہ پڑھا جائے اور جناب سیدہ کا واسطہ دے کے دعا کی جائے تو پروردگار عالم اس درود کے واسطے سے کبھی نہیں ٹالتا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ایک شخص یہ واقعہ آیت اللہ یہ جو واقعہ ان کا نام عبد زہرا کعبی تھا، آغا عبد زہرا کعبی۔ سوچے نام بھی کیا تھا، کیونکہ آیت اللہ عبد کعبی، عبد زہرا کعبی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ عالم دین تھے جو تھے تو عراق سے، مگر کیونکہ اس زمانے میں صدام کا دور تھا، وہاں پر مجالسیں وغیرہ نہیں ہو پاتی تھی۔ ارے شیعان حیدر کرار کو اتنی آزادی نہیں تھی، ارے ظالم نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو وہ اکثر یہ عشرہ محرم پڑھنے یا تو لبنان جایا کرتے تھے یا سیریا یا ادھر اس طرح کی جگہوں پہ جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لبنان گیا ہوا تھا عشرہ محرم پڑھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں اور پھر وہ لبنان میں کیونکہ کرسچنز بھی، عربی کرسچنز بھی بہت ہوتے ہیں، الغرض کہتے ہیں کہ میں جب عشرہ محرم پڑھنے لبنان گیا ہوا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے آپ سے مجلس پڑھوانی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرے گھر مجلس پڑھنی ہوگی۔ اس نے اس انداز سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا کب پڑھنی ہوگی؟ تو کہا کہ شب عاشور پڑھنی ہوگی۔
کہا شب عاشور پڑھنی ہوگی. کہتے ہیں انہوں نے کہا آقا کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو میرا تو اتنے ٹائٹ سکیجول ہے, میرا اتنا مشکل ہے, میں شب عاشور تو نہیں پڑھ سکوں گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے انداز سے اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے مجبوراً میں نے کہا کہ نہیں اچھا میں تمہارے یہاں مجلس پڑھ دوں گا. اور اس نے کہا, کہتے ہیں کہ جب وہ مجلس پڑھنے کے لیے کہتے پھر میں نے وہ پھر انہوں نے بتایا خیر تو مجلس پڑھنے کے لیے جب وہاں پہنچے, وہ کہتے ہیں میں جب گاڑی سے اترا ہوں اور اب میں ممبر پہ جانے والا ہوں, میرے پاس تو وہ کہنے لگا دیکھیے آپ مجلس پڑھنے تو آ گئے, وہ آپ کا بہت شکریہ, مگر آپ جو ہے آج جناب سیدہ کے مصائب پڑھیے گا, جناب سیدہ کے کہا بی بی فاطمہ کے مصائب پڑھیے گا, اور دروازے سے گرنے رسول خدا کی شہادت کے بعد سے لے کے بی بی پہ جو جو مصائب پڑھے, ارے دروازے کا گرنا, آگ کا دروازے پہ لانا, آپ سب یہ پڑھیے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا دیکھو آج شب عاشور ہے اور ہمارے یہاں روایت ہے کہ ان تاریخوں میں کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے. تو کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ جناب سیدہ کے مصائب پڑھ دیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے یہ تو نوٹس کیا تھا کہ وہ شخص اہل فقہ جعفریہ سے تعلق نہیں رکھتا, مگر اتنا محب اہل بیت ہے, اس قدر جناب سیدہ کے لیے وہ تڑپ رہا ہے. کہتے جب میں ممبر تک پہنچا, اب میرے پاس صرف اتنا وقت تھا کہ میں بی بی کے مصائبوں کو یاد کروں اور پھر میں پڑھوں. کہتے میں جب ممبر تک پہنچا ہوں اور میں نے ممبر پہ بیٹھ کے جب دیکھا اپنی نظریں پھرائی تو مجمع بھرا ہوا تھا. وہ اس شخص نے کہتے کہ شاید پورے شہر کے مسلمانوں کو بلایا ہوا تھا, مگر زیادہ تر اس کے ہمارے کہتے وہ اہل سنت لوگ بھی تھے. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اپنی مجلس میں بی بی کے مصائب تو پڑھے مگر بڑے احتیاط سے پڑھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھ دیے, مصائب پڑھ دیے, اور جب اس کے بعد میں نے جب بس ایک جملہ کہا کہ مدینے کی شہزادی اتنی اکیلی, مدینے کی شہزادی اتنی اکیلی ہو گئی تھی, اتنی غریب ہو گئی تھی. کہتے کہ یہ کہنا تھا کہ مجمع دھاڑے مار مار کے رونے لگا, اللہ اللہ. کہتے میں نے مصائب بھی پڑھ دیے, مجلس ختم ہوئی, میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی؟ شب عاشور تھی اور جناب سیدہ کی مصائب تھے. کہتا ہے میں ایک انجینئر ہوں, اور کہیں پہ لکھا ہے کہ وہ بزنس مین تھا بہت بڑا. کہتے میں ایک دن میرے بیوی کا فون آیا, میں اپنے آفس میں جاب پہ تھا, کہ بیوی کا فون آیا کہ ہمارے بچے نے, اور کہتا ہے یہ بچہ بھی میں نے بڑی منتوں سے, مجھے ہم ایک ہی بیٹا ہے, اور یہاں تک کہ اس کو پھر میری بیوی نے کہا کہ ہمارے بچے نے ایک سکہ نگل لیا ہے, کوئن, ہی جسٹ سالو دا کوئن. وہ کہتے کہ وہاں کے کوئن بھی بہت بڑے ہوتے تھے. الغرض جب بیوی کہتے میری بیوی کا فون آیا, میں نے کہا میں یہاں سے جب نکلتا ہوں تم وہاں سے بچے کو لے کے نکلو. دونوں ہاسپٹل پہنچے. وہاں پر کہتے کہ بہت ہاسپٹل کے وجہ تھے, وہ کرسچن ہاسپٹل تھا ان کا. کہتے الغرض وہ کہتا ہے جب وہاں پہنچا میری حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بہت اس بچے کا بچنا مشکل ہے, کیونکہ سکہ جو کوئن اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا ہے. اور وہ کہتے ڈاکٹر, ہی واز اے کرسچن ڈاکٹر, مجھے اندر اوٹی میں جاتے ہوئے, آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ تم ایسا کرو کہ عیسیٰ کی ماں مریم سے دعا مانگو, ان سے کہو کہ اس کی زندگی دے دیں جناب مریم. ہم سب جانتے ہیں نا ہیل مریم جو ہے, جو استغاثہ مریم ہے کرسچنز کرتے ہیں. تو کہتا ہے وہ شخص کہتے ہیں ڈاکٹر تو کہہ کے اندر چلا گیا, بڑی ناامیدی تھی, یہاں تک کہ میں اور میری بیوی بس زمین پر اوٹی کے باہر بیٹھ گئے, کچھ سمجھ نہ آیا. مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک دفعہ خطبے میں جمعے کے سنا تھا کہ رسول خدا کو اگر ان کی بیٹی کا واسطہ دو تو کبھی وہ نہیں ٹالتے, ارے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے.
وہ کہتا ہے میں نے جناب فاطمہ سے استغاثہ کیا، ان سے توسل کیا، ان سے کہا مجھے میرے بیٹے کی زندگی چاہیے. اللہ اللہ. کہتے ہیں آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نکلا اور کہا کہ تمہیں تمہاری عیسیٰ کی ماں نے تمہارے بیٹے کو بچا لیا ورنہ تو مشکل تھا. ارے کہتا ہے تمہیں کیا پتا، میں نے تو اس سے دعا مانگی تھی جس کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. اللہ اللہ. جناب سیدہ کا وہ مقام. اللہ. میری بی بی صدیقہ، وہ صدیقہ طاہرہ، ارے جس کو ارے موبائل لے کے میدان میں جب رسول خدا ساتھ لے گئے، ارے نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اللہ. بی بی ارے صدیقہ طاہرہ کو ارے دربار میں میری بی بی سے گواہی صداقت، اللہ میری بیوی سے صداقت کی گواہی مانگی گئی. اللہ اللہ. کہتے جناب سیدہ ارے جب دربار سے واپس آئی تھی آپ کے بال سفید ہو چکے تھے. آتے ہی ارے ایک میں سوچتی ہوں ایک ایک بچہ آگے بڑا ہوگا. اماں حق مل گیا. ارے روایتیں کہتی ہیں جب جناب زینب آگے بڑھی، 5 سال کی بچی ہے، ماں سے پوچھتی ہے اماں آپ دربار میں گئی تھی، آپ کو حق مل گیا. ارے کہتے جناب سیدہ نے کہا زینب ارے میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اللہ اللہ. ارے زینب تو اللہ شرابی کے دربار میں جائے گی. یہاں تک کہ اللہ رسول خدا کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے. کہتے ہیں روایتیں کہتی یا تو 75 دن یا 95 دن جناب سیدہ زندہ رہی. اللہ اللہ. ارے میری بیوی پہ اتنے مسائل پڑے کہ آپ کو کہنا پڑا صبح یا اللہ اللہ. بی بی کس طرح آپ کے مسائب بیان ہو. ارے لو ارے خلیفہ امیر المومنین کو بلواتا رہا، آئیے بیعت کیجئے. رسول امیر المومنین نے انکار کیا، یہاں تک کہ جب آپ نے تیسری مرتبہ انکار کیا کہتے ہیں ارے ظالم جلتی ہوئی لکڑیاں لے کے در جناب سیدہ پہ آئے. اللہ اللہ. جناب سیدہ ارے کہتے یہاں پہ جب وہ آغا عبد الزہرا قابی کہتے ہیں جب میں مصائب کے اس جملے پہ آیا تھا نا کہ میں مدینے کی شہزادی اتنی تنہا ہو گئی تھی تو میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بس شیشے ٹوٹتے جا رہے ہیں. پھر بعد میں جب میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں، ارے جو صاحب خانہ تھا، ارے جو گلاسوں میں جس میں شربت رکھا گیا تھا اپنے سروں پہ مار مار کے توڑتا تھا. کہتا تھا یا بی بی آپ اتنی اکیلی ہو گئی تھی، کاش میں وہاں ہوتا، کاش میں وہاں ہوتا، آپ کی مدد کو آتا. اللہ اللہ. ایک ایک کہتے اس کے دل میں اس قدر وہ تھی. اور اللہ اللہ یہ کیسے صحابی تھے، اللہ یہ کیسے ظالم تھے، در جناب سیدہ پہ آگ لائے. میرے سے بیان کرنے کی ہمت نہیں. ارے کہتے ہیں ظالم نے اپنے پیر سے دروازے پہ زور سے ارے دروازے کے پیچھے بنت نبی امام حسن کے ساتھ کھڑی تھی. ارے دروازے اور دیوار کے درمیان جناب سیدہ آ گئی، آواز دی فضا فضا میری مدد کو دوڑو، میرا محسن
اللہ کہیں اور روایت میں مجھے پڑھنے کی ہمت نہیں کہ جناب سیدہ زمین پر تھی، دروازہ آپ کے اوپر، اور ظالم چلتے ہوئے چلے گئے۔ ارے یہ سوچئے امام حسن سے جب پوچھا گیا تھا نا مولا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا، میرے دوسرے امام حسن علیہ السلام نے یہ نہ کہا تھا کہ مجھے زہر دیا گیا، آپ نے یہ نہیں کہا اللہ اللہ، آپ نے کہا تصور کرو ایک 6-7 سال کا بیٹا ماں کے پیچھے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، ظالم نے دروازہ اس طرح سے توڑا، ارے میری ماں دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی، ارے دروازے میں جو میخ لگی تھی ارے میری ماں کی شکم میں پیوستہ ہوئی، میرا بھائی محسن شہید ہوا۔ اللہ اللہ بی بی آپ تو کہتے ہیں ارے ایک دن جناب سیدہ دوپہر میں تھوڑا سا قیلولہ لے کے اٹھی، بی بی کے مصائب پڑھنا بہت مشکل ہے۔ تصور کرے کہ جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا تصور کرے کہ بی بی کے کہتے پسلیاں اس طرح شکستہ تھی اور آپ نے امیر المومنین سے چھپایا تھا، کہتے کہ آخر وقتوں میں بی بی امیر المومنین کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھی اس لیے کہ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا قنوت کے لیے کہ مولا کو پتہ نہ چل جائے، جبھی تو غسل دیتے ہوئے امیر المومنین چیخ مار کے روئے تھے۔ اللہ کہتے آپ نے پوچھا تھا، سلمان نے پوچھا تھا مولا آپ تو در خیبر کو اکھاڑنے والے ہیں، یہ کیا بات تھی کہ آپ بی بی کو غسل دیتے ہوئے زور سے چیخے، ایک معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، امیر المومنین نے جناب سیدہ کو غسل دیا تھا اور آپ چیخ مارے تھے، کہا سلمان بنت نبی کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی اور ہاتھ جسم سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ جب جناب امیر المومنین نے جناب سیدہ کو رات کی تاریکی میں دفنایا، ہم سب جانتے ہیں بی بی نے جو وصیتیں کی تھی، اللہ اللہ امیر المومنین جب رات کی تاریکی میں دفنا چکے، روایتیں کہتی ہے مولا نے اپنا منہ قبر پہ رکھ دیا، کچھ باتیں کی ہوگی، کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ نے مجھے جیسی دی تھی میں ویسا نہ لوٹا سکا، ارے پہلے تو کہتے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو میرا، آپ کی بیٹی کا سلام ہو پروردگار عالم، اور کہتے امیر المومنین کہنے لگے یا رسول اللہ میری ہمت کہتے ہیں نا کہ خدا اتنا ہی وہ کرتا ہے امتحان جتنا وہ کر سکے، اور امیر المومنین جیسا جس کے لیے، مگر آپ نے کہا یہ جدائی فاطمہ کی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم